आइए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएंगे इसके जलाल। जब मास्टर टी को दावत दूंगी तो आएंगे और कलाम की खिदमत से जुड़ेंगे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में आप सबों को सलाम। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी, ताकि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दें। आप खुदावन के घर में आए हैं, हालेलुया। लेकिन आए हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयतें मुकद्दसा हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। में ये लिखा है, हाँ दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम हम सबको बरकत दे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से जो चंद आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें से आज का हमारा जो मज़मून है वो ये है, दीनदारी नफा का जरिया है। दीनदारी नफा का जरिया है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द तीमुथियुस को ये खत लिखते हुए ये फरमाया, और दीगर आप खतूत के अंदर देखते हैं तो पौलुस रसूल कलीसियाओं के साथ फरमाते हैं, कलीसियाओं के साथ बात करते हैं। लेकिन ये लेटर मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को यानी अपने शागिर्द को लिखा है, यानी सिंगल पर्सन को लिखा है। और पौलुस रसूल ने फरमाया, हाँ दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है। दीनदारी कनायत के साथ, यानी अगर साथ कनायत हो तो ये बड़े नफा का जरिया है। लफ्ज कनायत पर पहले हम गौर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो यहां पर लफ्ज कनायत इस्तेमाल हुआ है, इसका लफ्जी मतलब है जो कुछ आपके पास है उस पर राजी रहना। यह एक इंसान की बेहतरीन सिफत है, यानी जो कुछ उसके पास है उस पर वो क्या करेगी, कनायत करे, और जिसमें वो अपनी जरूरियात को तरजीह नहीं देता, और जो कुछ उसके पास है उस पर गुजारा करता है। कनायत पसंद जो इंसान है दुनियावी लालच से पाक होता है और सुकून की जिंदगी बसर करता है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है और सब्र से काम लेता है। इसको कनायत कहते हैं। और पौलुस रसूल ने फरमाया, हाँ दीनदारी कनायत के साथ, यानी अगर आपकी जिंदगी के अंदर कनायत है, इसके साथ बड़े नफा का जरिया है। और लफ्ज जो यहां पर दीनदारी इस्तेमाल हुआ है, और आप इसको पंजाबी में देखें ना तो कुछ लोगों को दीनदार यानी कहा जाता है। किनको? जो अपने मजहब को तब्दील करते हैं उनको क्या कहा जाता है जी? यानी ये माशरे के अंदर ये बुरा लफ्ज है। क्या समझते हैं? वो जो दीनदार का घर है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर दीनदार उस शख्सियत को कहा जाता है जो अपने ईमान पर कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। और दीनदारी का लफ्ज़ी मतलब है दीन से वाबस्तगी, यानी दीन के साथ जुड़े रहना, यानी कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना, यानी इसका लफ्ज़ी मतलब है यानी पाबंदी, और इसका मतलब है परहेजगारी, सच्चाई,
راست بازی. اور یہ بڑا خوبصورت ایک اور فکرہ ہے، یعنی ایمانداری کا مظاہرہ کرنا. ایمانداری کا مظاہرہ کرنا. آپ اپنے بزنس میں، کاروبار میں، آپ اپنے معاشرہ کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر آپ ایمانداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو پولس رسول نے فرمایا ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. یعنی ساتھ دینداری ہو تو پھر کیا ہے جی؟ یہ بڑے نفع پلا کی ہے. نفع کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی. آپ کا نفع کیا ہے جی؟ جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. آپ کا نفع ہے ہمیشہ کی زندگی، جو آپ کو اس دنیا کے اندر ملنے والی نہیں ہے. یعنی اگر آپ دینداری کی زندگی بسر کریں، قناعت کے ساتھ بسر کریں، تو آپ کا نفع آسمان کی بادشاہی ہے، اور آپ کا نفع جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اکثریت میں میرے عزیزو، ایمانداروں کی زندگی کے اندر یہ باتیں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے. یہ صرف ان شخصیات کے لیے بات نہیں ہے جن کے پاس پیسہ کم ہے، یہ دولت مندوں کے ساتھ بھی بات ہے. یعنی اگر آپ ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو بڑی دولت مند شخصیت تھی، لیکن وہ قناعت کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یوں ہے کہ وہ دنیا داری کو ترجیح نہیں دیتا تھا، وہ دنیا کی عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دیتا تھا. اس نے اپنی دنیاوی خواہشاتوں پر قابو کیا ہوا تھا، اور وہ دینداری کی زندگی بسر کرتا تھا. اس لیے پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے نا، اس پر قناعت کریں، اس پر راضی رہیں جی، جو کچھ آپ کے پاس ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں قناعت نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کا کام کر دے. یعنی جس میں آپ لالچ کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ دغا بازی کہہ سکتے ہیں. اور پولس رسول نے فرمایا کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. دنیا داری، لالچ اور ہر طرح کی خواہشات سے کیا کریں جی؟ پرہیز کریں. آئیں ذرا آگے بڑھیں گے، پھر ہم مختصر اس پر بات کریں گے. زبوروں کی کتاب نکالیں، 37واں زبور اور اس کی 16ویں ایک ہی آیت میں یوں لکھا ہے، صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے. صادق کا تھوڑا سا مال، ہاں جی، بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے. تو میرے عزیزو، جب آپ نئے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو ایک دولت مند اور لازر کی سٹوری ہمیں ملتی ہے. اور دولت مند کے پاس افراط سے دولت تھی، اور وہ مہین کپڑے پہنتا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک لازر تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جو میز سے گرے ہوئے ٹکڑے گرتے تھے، ان کے ساتھ وہ اپنا پیٹ پالتا تھا اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا. لیکن اس کی زندگی کے اندر دینداری تھی، ایمانداری تھی، اس کی زندگی کے اندر قناعت تھی. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی پر کیا کر رہا ہے جی؟ گزارا کر رہا ہے. تو صادق کا تھوڑا سا مال، اب اس کے پاس وہ چند نوالے ہیں جو میز سے گرتے ہیں، لیکن اس کے لیے، یعنی اس دولت مند سے جو شریر شخصیت ہے، جو دنیا داری کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، اس سے کہیں وہ بہتر ہے، وہ کہیں بالاتر ہے. لیکن جب دونوں مر گئے تو لازر کے بارے میں ملتا ہے، یہ دینداری جو قناعت کے ساتھ اس نے اپنی زندگی بسر کی، یہ بڑے نفع کا ذریعہ بنی. یعنی لازر اب کہاں پر ہے جی؟ آرام کی جگہ پر ہے، لیکن دولت مند کہاں پر ہے؟ اور مقدس داؤد 37ویں زبور کی 16ویں آیت میں فرماتے ہیں، صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے. اگر ایماندار کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہے نا، اسی پر کیا کرے جی؟ قناعت کرے، اسی پر قناعت کرے اور اپنی زندگی کو بسر کرے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر پردیسی اور مسافر ہیں. آپ اس دنیا کے اندر
परदेसी और मुसाफिर हैं। और परदेसी और मुसाफिर की जो जिंदगी है ये नहायत दुश्वारी की होती है, लेकिन उसे इस बात की खबर होती है कि मेरा बस थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद मैंने अपने घर वापस लौट जाना है। अगर आप परदेसी हैं यानी सफर कर रहे हैं, तब भी आपकी जिंदगी के अंदर ये मामलात हैं, ये आपकी सोच है कि बस थोड़ा सा वक्त है। अगर आप परदेसी हैं यानी आप कहीं पर रह रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी के अंदर, आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात है कि बस थोड़ा सा वक्त है, मैंने अपने घर वापस लौट जाना है। भाई यूसुफ, कराची जाने वास्ते कितना टाइम लगता है? 24 घंटे नहीं, थोड़े लगते 18 जी, 18 घंटे लगा लें। यानी जब आप यहां से कराची जाएं तो आप सफर कर रहे हैं, तो अपने आप को क्या कहेंगे? मुसाफिर। क्या ख्याल है? आप मुसाफिर नहीं? जब आप सफर कर रहे हैं आप क्या हैं जी? मुसाफिर। तो अगर रोटी ना भी ली जाए तो दिमाग से यही गल बैठी होंगी है ना कि कोई नहीं, 18 घंटे ने लंघ जाने ने, जाके खा लांगे। क्या ख्याल है? ये 18 घंटे हैं, ये गुजर जाएंगे और जाके अपनी मंजिल पे। यानी कनायत की जिंदगी आपकी ये है कि आप यहां पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो कुछ आपके पास है ये कनायत के साथ आप गुजारा कर लें, क्योंकि वक्त आने वाला है, आपका सफर खत्म होने वाला है। अगर आप मुसाफिर हैं तब भी आपका टाइम पीरियड गुजरने वाला है और आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। वो क्या है? आसमान की बादशाही। तो इसलिए प्लस रसूल ये फरमाते हैं कि हां, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का क्या है जी? जरिया। अब आप ईमानदारों की जिंदगी पर गौर करके देख लें, कनायत के साथ जिंदगी बसर करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कोई ना कोई ऐसा टैक्ट, ऐसा जरिया वो निकालने के लिए तैयार हैं जिस पर उनकी दीनदारी औ पई है। बहुत से लोग हैं यानी दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए तैयार है, यानी जब गुजारा नहीं हो रहा झूठ मारने के लिए तैयार है, चोरी करने के लिए तैयार है, और बहुत से लोगों के साथ दगाबाजी करने के लिए तैयार है। मैं ये बात माजरत के साथ कहूंगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खिदमत गुजारी के काम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हीले बहाने ढूंढते हैं कि बच किसका जरिया बन जाए जी? पैसे का जरिया बन जाए। लेकिन दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए तैयार नहीं है, यानी दीन के साथ उनकी वाबस्तगी नहीं है। और यकीन से जानना, बहुत से भाई यूसुफ, बहुत से लोगों का ख्याल पता क्या है? खिदमत चाहो पैसा बढ़ावा। लेकिन प्लस रसूल ये फरमाते हैं हां, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है जी। यानी अगर आप कनायत के साथ जिंदगी बसर करते हैं, दीनदारी की जिंदगी बसर करते हैं, तो बड़े नफा का जरिया है। क्या ख्याल है जनाब? कैसा माहौल होएगा जो 12 किस्म का पत्थर लगा ते बाहर सोने दियां सड़कां? क्या ख्याल है? मैंने बारहा ये कहा कि बड़ा खूबसूरत घर चंदा किसी का होवे, बड़ा खूबसूरत, तो तुसी उत्थे चले जाओ ना तो वेख के खुश हो जाओगे, है किसी का, लेकिन आपके अंदर एक शादमानी होगी कि कितना प्यारा ये खूबसूरत ये घर है। तो जब आपका अपना, जिसके 12 किस्म के फल लगे हुए हैं, जो खुदा के जलाल से वो मुनव्वर है, रोशन है, जिसकी सोने की सड़कें हैं, तो उत्थे जो खिलार देता जाए तो कैसी शादमानी होगी। और लिखा है कि वो तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और वहां पर ना रोना होगा, ना दर्द होगा, ना आहो नाला, वहां पर शादमानी होगी, क्योंकि खुदा की हुजूरी वहां पर मौजूद है। और खुदा वहां पर मौजूद है जिसकी आप फिक्र में रहते हैं, जिस तरद्दुद में रहते हैं, और वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। उसने आपके लिए मकाम तैयार किए हैं, उसने आपकी पोशाक का इंतजाम किया हुआ है, उसने आपके खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है, वहां पर किसी बात की कमी नहीं। लेकिन
آپ یہاں پر دینداری کی جو زندگی ہے وہ قناعت کے ساتھ وہ بسر کر. میں نے جب خدمت گزاری کا کام شروع کیا، یقین سے جاننا یہ بڑے سالوں کی بات ہے، میں نے جب خدمت گزاری کا کام شروع کیا تو میرے پاس ایک سوٹ تھا. کتنے جی؟ یعنی اسی کو پہننا اور پہن کر چلے جانا، آ کر دوبارہ اس کو دھونا، پھر پریس کرنا، اسی کو لے کر وہ چلے جانا. تو یہ سالوں کی بات ہے. کدی کدی کتے اکا دکا کتے بشرا نے مجھے سوٹ لیا دیتا ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک مجھے گفٹ ملے ہیں، سوٹ مجھے گفٹ ملے ہیں. بھی گفٹ ہی ہے، پیسے میں نے لگائے، آپ نے لگائے ہیں. ہاللیلویہ. تو ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. یعنی لازر بڑی قناعت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا، اور میں چند آپ کو شخصیات بتاتا ہوں جو قناعت کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکی، جس میں ایک رود کی کتاب کے اندر ایک نومی اور ایک شخصیت، اس کا شوہر علی ملک ہمیں نظر آتا ہے. جب یروشلم میں کال پڑا تو وہ قناعت کے ساتھ زندگی نہ بسر کر سکے، اور جب قناعت کے ساتھ زندگی نہ بسر کر سکے تو وہ چلے گئے مواب کے اندر، اور جب مواب کے اندر گئے ہیں تو وہاں پر ان کی تباہی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ سب کچھ تباہ ہو گیا. سبب یہ ہے کہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر گزارا نہیں کیا. سبب کیا ہوا ہے؟ یعنی کال پڑا ہے، وہاں پر مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو وہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر، یعنی دینداری ایمانداری میں نہ رہ سکے. وہ چلے گئے ملک مواب کے اندر، اور جب مواب کے اندر گئے ہیں تو باجی جی اتنے پھر کی ہوا؟ ان کی بربادی ہوئی ہے. سارا خاندان مر گیا جی، سارا خاندان سارے مر گیا. تو میری چیزوں، قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ہماری زندگی کے اندر بے حد ضروری ہے. دولت مند ہیں تب بھی قناعت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اگر غریب ہیں تو تب بھی کیا کریں جی؟ قناعت کے ساتھ زندگی بسر. یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے ایمانداری راست بازی کی زندگی بسر کریں، یعنی دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے. بہت سارے ایماندار دیندار، کتے دیندار تے کتے کچھ اور دل کرے گھر دیندار تے کام تے پھر پتہ ہی کو نہیں کی ہے. کیا خیال ہے؟ یا پھر نا جناب شادیاں تے دینداراں نو دیکھو، خاتمہ دیا بیبیاں کہندی اج دوپٹہ لا لیندے. یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ ٹھوکر کا باعث ہے، یہ دینداری نہیں ہے. نو، شادیوں پر پتہ چلتا ہے دیندار کا. جب شادی آتی ہے تب میں نے بڑی بات کی ہے. آپ پاسٹر انکن رولا کو دیکھ لیں، وہ کسی پرستار کو اپنے سٹیج پر نہیں بلاتا جب تک اس کے دل کو نہ لگے یا خدا کے مطابق نہ ہو. وہ اپنے سٹیج پر دعوت اس کی کوائر پرستش کرتی ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں. وہ بندہ کسی پرستار کو اپنے سٹیج پر چڑھنے، یعنی جڑا ایک کری تے جناب گیت گالے تو دوسری ری گانے گالے، ایسے لوگوں کو وہ اپنے سٹیج پر چڑھنے نہیں دیتا. تو دینداری کے ساتھ وابستہ رہنا یہ دیندار کی صفت ہے. یہ بے حد ضروری ہے کہ بھئی وہ دینداری سے وابستہ رہے، اس کی زندگی میں پرہیزگاری ہو اور وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرے، ہر جگہ پر ایمانداری کا مظاہرہ کرے. دینداری کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے تو نفع ملنے والا، دولت مند کو نفع ملا؟ کیا خیال ہے؟ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے تو دولت مند کو نفع ملا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا داری کی زندگی بسر کر رہا تھا، وہ دینداری کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا تھا، یعنی وہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا تھا. کیا نفع ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ خداوند یسوع مسیح
کہ شگرد یہودا اکثریتی پر غور کر کے دیکھ لیں، ملا نفع؟ نہیں، نفع نہیں ملا۔ کیا ملا ہے؟ مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دینداری کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، اس نے دینداری کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ اور میرے عزیزو، پلس اصول فرماتے ہیں ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا، بھائی بڑے نفع کا ذریعہ ہے، اس بات کو یاد رکھنا، تھوڑا یا نفع نہیں بلکہ بڑے نفع، بہت بڑی بادشاہی آپ کے لیے ہے، ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کرے۔ نہ کچھ لے کر آئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ، نہ کچھ لے کر آیا، اور جب واپس جائے گا، جب بندہ مر جاتا ہے تو نہ واپس لے کر، اور یہ فانی ہے اور یہاں پر سب کچھ تباہ ہو جانے والا ہے۔ سکندر اعظم نے دنیا کو پیغام دیا، بڑا دولت مند شخصیت تھی، اور اس نے فرمایا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا کو اس بات کی خبر ہو کہ سکندر اعظم ایک بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن واپسی لے کر جانے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پولس فرماتے ہیں کہ تیموتھیوس کسی بات کی پرواہ نہ کر، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کرے۔ اب بڑا دن ہونے والا ہے، کنے لوگ نے جڑے قناعت نہ گزارا کرن گے؟ مشکل ہے نہایت۔ ایسے بچے جان کٹ دیتے ہیں جناب، چھوٹے نہیں بڑے بھی کٹ دیندے ہیں۔ ہاں، اور جب قناعت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو سکون میں رہیں گے، یہ سکون دہ زندگی ہے۔ صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ایسی پوشاک ملنے والی ہے نا جڑی کدی خراب ہونے والی، کیا خیال ہے؟ ایسے مکان آپ کو ملنے والے ہیں بھائی، اسے دوبارہ ریپیئرنگ نہیں کرانی پڑے گی۔ اور کئیاں دے جھڑیا ہوندا نا سیمنٹ، کی خیال ہے 10 سال بعد 15 سال بعد سیمنٹ لت گیا، کدی ٹیلاں ٹوٹ گئیاں، کدی ٹیر خراب ہو گئے، تو کچھ بھی خراب ہونے والا، یعنی آپ کو جو نفع ملنے والا ہے دینداری کا وہ یہ ہے کہ آپ کے مکان خراب ہونے والے نہیں ہیں، آپ کی پوشاک خراب ہونے والی نہیں ہے۔ چٹا رنگ بہت پسند ہے جناب ہر بندے میں، کیا خیال ہے؟ سفید پوشاک خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو سفید پوشاک ملنے والی ہے، اور وہ کبھی میلی ہونے والی نہیں ہے، اور وہ کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے، آپ کا مکان کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، اور پھر آپ کی خوراک کبھی ختم ہونے والی۔ یہ دینداری کا نفع ہے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔ خداوند کی یہ نہایت شکر گزاری ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ بولتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ بات کی ہے۔ آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔ اگر لالچ زندگی کے اندر ہے تو اس کو نکال دیں، اگر دنیا کی خواہشات ابھی تک زندگی کے اندر ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی سے نکالیں، اور یہ دینداری قناعت کے ساتھ جو زندگی ہے یہ بڑی سکون دہ زندگی ہے۔ جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، جیسی دنیا زندگی بسر کر رہی ہے ویسی اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو بڑی مختصر میرے عزیزو ہم نے بات کی ہے، ادروائز ہم بائبل مقدس کے اندر بڑی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ مقدس نوح ایک دیندار ایماندار شخصیت تھی، لیکن لوگ اس بات کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ 120 سال اس نے منادی کی، لیکن وہ دینداری کو نہ سمجھے، وہ اس نفع کو نہ سمجھے، اور خدا نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
اور ایک مثال ہمیں مقدس لوط کی ملتی ہے. وہ دیندار شخصیت تھی لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ دیندار نہیں تھے, قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے نہیں تھے, بلکہ اس کی بیوی دنیا داری میں زندگی بسر کر رہی تھی. اور جب دنیا داری میں زندگی بسر کر رہی تھی, جب اس کی زندگی کے اندر دنیا داری کی خواہشات پائی جاتی تھی, تو میرے عزیزو وہ تباہ ہو گئی, وہ برباد ہو گئی. لیکن خدا ہمیں بارہا سکھاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, ہمیں تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم دینداری کی زندگی بسر کریں. آج اس نے ہمیں سکھایا کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. آئیں میرے عزیزو, اگر ہماری زندگی کے اندر قناعت نہیں ہے, اگر ہماری زندگی کے اندر دینداری نہیں ہے, تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں چپ کر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. مقدس نوح کے زمانہ کی طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ دینداری سے دور ہیں, دینداری سے ناواقف ہیں. اور یسوع مسیح خداوند نے فرمایا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ابن آدم کے دنوں میں ہوگا. لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادی کرتے اور پانی نے طوفان نے انہیں آ ڈبا لیا, تو ایسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا. اسی طرح لوگ کھاتے پیتے ہوں گے, لوگ بیاہ شادی میں مگن ہوں گے, اور خداوند یسوع مسیح آ جائے گا اور وہ اپنی کلیسیا کو لے کر آسمان پر چلا جائے گا, جو دینداروں کے لیے بڑے نفع کا ذریعہ ہے. آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. دنیا داری کو نہیں بلکہ خدا کے کلام پر اپنی غور و فکر کریں. آئیں اپنی خواہشات کو ماریں. اگر خواہشات میں رہیں گے تو دولت مند خواہشات میں زندگی بسر کر رہا تھا, اس کو خدا کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ یہودی تھا لیکن وہ دیندار نہیں تھا. اس نے عیش و عشرت کی زندگی بسر کی, اس نے مہین کپڑے پہنے, اس نے اچھے کھانے کھائے, لیکن وہ دینداری کی زندگی بسر نہ کر سکا اور وہ عالم روا میں چلا گیا. آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. یہ بڑا سہانا وقت ہے. اگر ابھی بھی کمی ہے تو نکال سکتے ہیں, کیونکہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. مقدس نوح کے لوگ تباہ ہو گئے, مقدس لوط کے لوگ بما اس کی بیوی وہ تباہ ہو گئے. آج بھی جو لوگ ویسی زندگی بسر کرتے ہیں جو اس وقت دنیا داری کی زندگی بسر کرتے تھے, انہی کی طرح تباہ ہو جائیں گے. آئیں دینداری جو بڑے نفع کا ذریعہ ہے اس پر اپنی غور و فکر کریں گے.